سے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ بھئی اسلام تلوار سے پھیلا، غیر تو غیر اپنی بھی اس مصیبت کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے پاکیزہ کردار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے عمدہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں جاتے اپنے عمدہ اخلاق، اپنے پاکیزہ کردار، اپنے معاملات کی صفائی اور ستھرائی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی، محبت، پیار، ہمدردی اور ملنساری کہ یہ وہ گر تھے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہی وہ اعمال تھے مسلمانوں کے جسے دیکھ کر لوگ مجبوراً مسلمانوں کے قریب ہوتے، بلکہ بعض دفعہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ اصول ہے کہ طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر، تلوار کے زور پر نہ کبھی کسی دل کو فتح کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی کسی قوم کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ دل عمدہ اخلاق سے فتح ہوتے ہیں، دل پاکیزہ کردار سے فتح ہوتے ہیں، دل اور قومیں معاملات کی پاکیزگی اور ستھرائی سے فتح ہوتے ہیں۔ جب مسلمان اخلاق کی بلندیوں پر تھے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے اخلاق کے چرچے تھے، ان کے معاملات کی پاکیزگی اور ستھرائی کے چرچے تھے، تو ذرا دیکھیں کہ اس وقت دنیا مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتی۔ جب مسلمان اخلاق کے پیکر بنے ہوئے تھے تو سماج مسلمانوں کو کن اونچی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی اہمیت اور ان کی قیمت کس قدر تھی۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پچھلے 2 جمعہ سے ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو چل رہی ہے، جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 صفات بیان فرمائے، اور ان 4 صفات کے تعلق سے کہا کہ جس شخص میں بھی یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد دنیا کی کوئی دوسری دولت نہ ملنے پر اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔
پہلی صفت بیان کی گئی کہ امانت کی حفاظت، کہ امانت کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، اور امانت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ زندگی کی بے شمار چیزیں امانت کی حفاظت میں داخل ہیں۔ اور دوسری صفت کا ذکر کیا گیا صدق و حدیث، کہ بات میں سچائی ہو، غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گول مول گفتگو نہ ہو۔ ان دو صفات کے تذکرے کے بعد نبی علیہ السلام تیسری صفت کا ذکر فرماتے ہیں، اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا حفظ امانہ وصدق حدیث۔ تیسری صفت ہے وہ حسن خلیقہ، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ کسی انسان کو اخلاق کی نعمت کا مل جانا گویا یہ بہت بڑی نعمت کا ملنا، اس لیے کہ انسانی زندگی میں انسان کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار۔ ایک درخت، کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کا پھل میٹھا ہے اور مزیدار ہے تو پھر ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لگوانے کی کوشش کرتا ہے اور لگا کر خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اسے نقصان پہنچانے سے بچائے رکھتا ہے، اور بچے اور جانوروں سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے بچوں سے یا جانوروں سے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، اسے غم ہوتا ہے۔ اور وہی کوئی درخت جس کا پھل کڑوا ہو اور جس کے پھل میں کیڑے ہوں، اور اس درخت میں بس کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو ہر کوئی انسان اس درخت کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا، رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی حفاظت تو دور، اس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح انسان کی پہچان اس کے عمدہ اخلاق، انسان کی پہچان، حقیقی پہچان اس کا مال نہیں، انسان کی پہچان اس کا قیمتی لباس نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کی تجارت نہیں، انسان کی پہچان اس کی بلند و بالا عمارتیں نہیں ہیں، انسان کی حقیقی پہچان اس کے عمدہ اخلاق، اخلاق۔ جس انسان میں اخلاق ہو تو وہ دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، دوسروں کی بھلائی چاہے گا، دوسروں کے لیے اس کا وجود راحت کا سبب بنے گا، دوسروں کے لیے وہ سکون کا سبب بنے گا۔ اور جب کوئی ایسا بندہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اسے اپنے قریب رکھنا پسند کرے گا، ہر کوئی اس کے قریب رہنا پسند کرے گا، ہر کوئی اسے اپنے دل میں جگہ دینے کی خواہش رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی رحمت بنائی، اس نے اپنے آپ کو گویا اللہ کی رحمت بنا دی، سب کے کام آ رہا، سب کی مصیبتوں میں کام آ رہا۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بالکل اخلاق سے خالی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اخلاق نہیں ہے، تو ایسے بندے سے ہر کوئی دوری اختیار کرنا پسند کرے،
اس کے قریب بیٹھنا تو دور کی بات، وہ چاہے گا کہ بھائی بائک سے دور رہے۔ چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعلیم پر بہت زور دیا، اس لیے کہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو۔ ہر انسان آدمی ہو سکتا ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہو سکتا۔ آدمی تو ہر کوئی ہے، ہر کوئی آدمی کہلانے کے لائق مستحق ہے، لیکن ہر کوئی انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں چند انسان نظر آئے۔ انسان تو وہ ہے کہ جس میں انسانیت ہو، دوسروں کے حقوق کا خیال ہو، دوسروں کے دکھ اور سکھ میں وہ کام آتا ہو، اس کا وجود دوسروں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بن رہا ہو، اور وہ مخلوق سے محبت کر رہا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب یہ صفات انسان میں ہوتی ہیں، آدمی میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ہاں ہر انسان آدمی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی اخلاق نہ ہو بلکہ اس کا وجود دوسروں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، دوسروں کے کاموں میں وہ پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، مصیبتیں پیدا کر رہا ہے، اچھے بھلے کام کو بگاڑ رہا ہے، لوگوں کی جان اور مال کے لیے وہ مصیبت بنا ہوا ہے، تو پھر ایسا آدمی انسان نہیں، آدمی نہیں، حیوان نہیں، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے، حیوان سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کی مثال کیوں ہے؟ حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہونے کی مثال اللہ نے دی ہے۔ جب ہم حیوان کے مطلب کو اور حیوان کسے کہا جاتا ہے اور حیوانیت کیا ہوتی ہے، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، جب اس کو جانیں گے تو پھر اللہ کے اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ حیوان جانوروں کی تین قسمیں۔ جانوروں کی پہلی قسم وہ ہے جو مفید ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا۔ مصیبت اپنی برداشت کر لیں گے، پریشانی اپنی برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بنے۔ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ وہ جانور ہیں جو اپنی مصیبت تو برداشت کر لیں، پریشانی برداشت کر لیں، لیکن دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بنے۔ بکری بھوکی ہے، وہ بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی دوسری بکری پر حملہ نہیں کرے گی۔ کہیں آپ نے سنا ہوگا، کہیں سنا یہ خبر کہ کسی بھوکی بکری نے کسی معصوم بکری پر حملہ کر دیا اپنی بھوک مٹانے کے۔ وہ بکری بھوکی مر جائے لیکن کسی دوسری بکری پر حملہ نہیں کرے۔ یہ جانوروں کی پہلی قسم کہ وہ اپنی مصیبت برداشت کر لیں گے، اپنی پریشانی برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی بھوک، مصیبت، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے پر حملہ نہیں کرے۔
जानवरों की दूसरी किस्म वो है कि जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर हमला करते, काटते भी हैं, खा जाते भी, जरूरत हो, और जरूरत ना हो तो फिर उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, सामने कोई भी हो। हाँ, जरूरत हो तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि कौन है क्या है, बस हमला करे। जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, ये वो जानवर हैं जब इन्हें भूख लगती है तो फिर अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पर हमला करें। और भूख ना हो, जैसे मशहूर है कि शेर का पेट भरा हुआ हो तो फिर अब चूहा भी उसके सर पर नाचे तो शेर को कोई मसला नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और वहीं शेर का पेट खाली हो तो फिर वो अपनी शिकारी पर इस तरह हमला करेगा कि वो काबिल जीत होगा। तो जानवरों की दूसरी किस्म वो जो जरूरत पड़ने पर हमला करते हैं, काटते भी हैं और खा जाते हैं। जानवरों की एक तीसरी किस्म वो है कि उनका काम ही बस तकलीफ पहुंचाना होता है, दूसरों को मुसीबत में डालना होता है। अब वो दूसरों को मुसीबत पहुंचाने में उनका कोई फायदा हो या ना हो, उसका कोई ताल्लुक है, बस इनका काम है कि मुसीबत में डालें, तकलीफ पहुंचाएं। चाहे वो तकलीफ पहुंचाने से उन्हें कोई मकसद मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, बस तकलीफ पहुंचाना। जैसे सांप है, बिच्छू है, सांप और बिच्छू जब डसते हैं, काटते हैं, तो क्या उन्हें कोई अपना मजा आता है? या डसने पर उनकी नींद पूरी हो जाती है? या किसी को डसने पर उनकी भूख मिट जाती है? या उनकी उम्र में कोई इजाफा होने वाला है कि दिन में आप इतनी मरतबा डसेंगे तो आपकी उम्र में इतनी बरकत होगी? अब देखिए, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जबकि उनका उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी आदत ही दूसरों को डसना है, उनकी आदत ही दूसरों को मुसीबत में डालना है। ये जानवरों की सबसे बदतरीन किस्म है। अब देखिए, जब इन जानवरों की मराब को समझने के बाद अब इस आयत को समझे, अल्लाह कह रहे हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अवल, कि वो लोग जो अखलाक से बिल्कुल खाली हैं, जो दूसरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वो हैवान नहीं बल्कि हैवान से भी बदतर हैं। न वो हैवान की पहली किस्म में आएंगे, न दूसरी किस्म में आएंगे, न तीसरी किस्म, बल्कि उससे बढ़कर। इसलिए इस्लाम ने इंसान को जो जेवर दिया है उसकी खूबसूरती का, वो अखलाक। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में फरमाया, जो पिछले 2-3 जुमा से चल रही है, इसमें तीसरी सिफत जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई वो अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक ही इंसान की पहचान। अखलाक देखें किस कदर जिंदगी पर असरदार होते हैं। किसी भी मोमिन के ईमान का उसके अखलाक पर बहुत बड़ा असर होता है। ईमान का ताल्लुक अखलाक पर। जिस बंदे का ईमान जिस कदर मजबूत होगा, जिस कदर मजबूत, उसके अखलाक उसी कदर संवरे हुए होंगे, खूबसूरत है। ईमान में कमी है, अखलाक में कमी। बल्कि एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब बात कही, बल्कि ईमान के मेयार को बताया कि कामिल ईमान का मेयार क्या है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा ईमान कामिल हो, हर आदमी चाहता है, हर मुसलमान मोमिन बंदे की ये आखिरी ख्वाहिश होगी, वो कहेगा कि मैं अल्लाह के दरबार में पहुंचूं तो मेरा ईमान कामिल हो, मुकम्मल।
اور نبی علیہ السلام ایمان کی تکمیل کی علامت بتا رہے ہیں کہ کامل ایمان کی علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ ایمان کی تکمیل نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا نمازی، روزے دار، حاجی، عبادت میں بڑھ کر حصہ لینے والا۔ آپ ایمان کی کامل ایمان کے معیار کو سیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا۔ یہ اخلاق اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض دفعہ عبادتیں انسان کو جس مقام و مرتبے کو پہنچاتی ہیں، اخلاق اس سے بڑھ کر انسان کو مقام و مرتبے تک پہنچاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ اپنے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات میں پڑھی گئی نمازیں، ساری رات نمازیں پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے۔ جو آدمی ساری رات نماز پڑھ رہا ہے اور جو آدمی دن بھر روزے رکھ رہا ہے، اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے اس مقام تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی ساری رات سو رہا ہے اور دن بھر کھا پی رہا ہے، لیکن عمدہ اخلاق اس کے پاس ہے، حسن اخلاق اس کے پاس ہے، تو پھر یہ اخلاق اسے اس ساری رات نماز پڑھنے والے کے مقام و مرتبے تک پہنچاتے۔ اخلاق کا اس قدر مقام۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے اور صدقہ خیر خیرات بھی کرتی ہے، مگر زبان کی ہلکی ہے، بازاری زبان، بد اخلاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ، نمازیں اس کے پاس ہیں، روزے اس کے پاس ہیں، صدقہ اور خیر خیرات اس کے پاس ہیں، بس زبان ہلکی ہے، اخلاق نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ دوزخ۔ اور پھر دوسری عورت کے تعلق سے فرمایا کہ عورت ہے کہ نفلی نمازیں کچھ نہیں ہیں، نفلی روزے کچھ نہیں ہیں، خیر خیرات اور صدقات اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہاں اخلاق کے مالک، اس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنت میں جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ اخلاق کا ایک دوسرا نام اچھا کردار ہے، اچھا کردار۔ بعض دفعہ کردار بہت سے لوگوں کو معمولی لگتا ہے، حقیر لگتا ہے۔ اچھا کردار، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ اچھا کردار مضبوط سے مضبوط بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، جدید ترین ہتھیار کا مقابلہ دنیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا تلوار کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے کردار انسان کو جھکا دے، دنیا کو اس کے سامنے جھکا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے مدینے کو تلوار سے نہیں اپنے اخلاق سے فتح کیا۔ مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق سے، آپ کے کردار سے فتح ہوا۔ عام طور سے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ بھئی اسلام تلوار سے پھیلا،
غیر تو غیر اپنی بھی اس مصیبت کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے پاکیزہ کردار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے عمدہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں جاتے اپنے عمدہ اخلاق، اپنے پاکیزہ کردار، اپنے معاملات کی صفائی اور ستھرائی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی، محبت، پیار، ہمدردی اور ملنساری کہ یہ وہ گر تھے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہی وہ اعمال تھے مسلمانوں کے جسے دیکھ کر لوگ مجبوراً مسلمانوں کے قریب ہوتے، بلکہ بعض دفعہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ اصول ہے کہ طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر، تلوار کے زور پر نہ کبھی کسی دل کو فتح کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی کسی قوم کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ دل عمدہ اخلاق سے فتح ہوتے ہیں، دل پاکیزہ کردار سے فتح ہوتے ہیں، دل اور قومیں معاملات کی پاکیزگی اور ستھرائی سے فتح ہوتے ہیں۔ جب مسلمان اخلاق کی بلندیوں پر تھے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے اخلاق کے چرچے تھے، ان کے معاملات کی پاکیزگی اور ستھرائی کے چرچے تھے، تو ذرا دیکھیں کہ اس وقت دنیا مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتی۔ جب مسلمان اخلاق کے پیکر بنے ہوئے تھے تو سماج مسلمانوں کو کن اونچی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی اہمیت اور ان کی قیمت کس قدر تھی۔ ایک یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنے مکان کی قیمت 2000 دینار لگائی۔ خریدنے والے نے کہا کہ آپ نے اپنے مکان کی قیمت دگنی لگائی، اس علاقے میں جتنے مکان ہیں ان مکان کی قیمت تو بس 1000 دینار ہے اور آپ نے اپنے مکان کی قیمت 2000 دینار لگائی۔ تو اس یہودی شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس گھر کے پڑوسی ہونے کی قیمت۔ دیکھ رہے ہیں کہ جب بلند اخلاق ہوتے تھے تو یہودی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی قیمت اس وجہ سے بڑی ہے کہ اس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے، جس کے بلند اخلاق ہیں، جس کے معاملات کی پاکی اور صفائی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میرے گھر کی قیمت اس پڑوسی کی وجہ سے بڑھی۔ جب اخلاق کے پیکر اور معاملات کی صفائی اور ستھرائی ہم میں تھی تو پھر دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھی۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ جو قوم جس کسی زمانے میں اخلاق کی بلندیوں پر تھی، معاملات کی پاکی اور صفائی کے جس کے چرچے تھے اور بے داغ کردار تھا، آج وہ قوم بدنام زمانہ ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے۔ کوئی انہیں کرائے کا مکان دینے کے لیے تیار ہے، اپنے محلے میں گھر خریدنے، زمین خریدنے کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی شریف آدمی اپنے مسلمانوں کے محلے میں اپنا گھر خریدنے یا رہنے یا زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمارا داغدار کردار کی وجہ سے، ہماری ہلکی زبان کی وجہ سے، ہماری بازاری زبان کی وجہ سے، دھوکہ، فریب، ان جیسے داغدار معاملات کی وجہ سے ہمیں کوئی قریب کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے چرچے اس قدر تھے کہ بس جس کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے کسی کی اور کی قیمت بڑھ رہی۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا فتح کریں، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، سارے
لوگوں پر ہم غالب آ جائیں، جس کے اخلاق کا یہ حال ہو، جس کے کردار کا یہ حال ہو، کیا وہ قوموں کو فتح کر سکتی ہے؟ قومیں تلوار اور طاقت کے زور سے فتح نہیں ہوتے، قومیں اور دل کے پاکیزہ کردار، بلند اخلاق سے فتح ہوتے۔ دنیا کی تاریخ بڑی پڑی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جس قوم نے جس کسی پر بھی غلبہ پایا ہے وہ طاقت کی زور پر نہیں، اگر طاقت کی زور پر پایا ہے تو پھر اس نے اپنی حکومت کھو دی۔ آپ اسرائیل کو لیں کہ پچھلے 1 سال سے، بلکہ اگر تاریخ دیکھیں تو پچھلے 60-70 سال سے وہ اس غزہ کے اس چھوٹے سے خطے پر حملہ آور ہے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، دنیا کے جدید ترین اسلحہ اس کے پاس ہے، اور وہ طاقت کے بلبوتے پر اس پر قابض ہونا چاہتا تھا، لیکن اس غزہ کے چند لوگوں نے اور حماس کے ان بہادر اور شجاعت پسند لوگوں نے پھر دوبارہ اسرائیل کو جنگ بندی کے معاہدے پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ طاقت اس کے پاس کس قدر ہے، اور وہیں دوسری طرف طالبان جو مٹھی بھر تھے اور ان کے سامنے دنیا کی 36 ممالک سے زیادہ فوجیں ان کے سامنے ٹکرانے کے لیے تیار تھیں۔ 20 سال سے مسلسل جنگ چل رہی تھی، لیکن ان مٹھی بھر طالبانوں نے اپنی قوم کو اپنے پاکیزہ اخلاق سے، اپنے معاملات کی پاکی اور صفائی سے اور اپنے عمدہ اخلاق سے ان کے دلوں کو جیتا، اور پھر انہوں نے اور اپنی قوم نے مل کر دنیا کی 36 سے زیادہ ممالک کا مقابلہ کیا اور ان تمام ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ ہے اخلاق کی طاقت، کردار کی طاقت۔ تو انسان کی پہچان مال سے نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے خوبصورت لباس سے نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے بلند بالا عمارتوں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی پہچان جو اللہ نے اسے زیور دیا ہے خوبصورتی کا، وہ اخلاق ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس تیسری صفت میں اس کا ذکر فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 صفات مل جائیں، امانت کی حفاظت، صدق، سچی بات، اور تیسری صفت آپ نے فرمائی کہ اچھے اخلاق، اور چوتھی صفت نبی علیہ السلام نے بتائی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں صفات سے متصف فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی اور اپنے معاملات کو پاک اور صاف رکھنے کی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.